میں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ استغفار ہے. کیا خوبصورت بات کی. تو اس لیے ایک تو یہ سب سے محفوظ راستہ ہے. پھر اس سے بھی ایک اگلے درجے کی بات آپ سے اور محفوظ راستہ اور اس سے بھی زیادہ محفوظ استغفار کی برکت، کلام، اس کی فضیلت، عظمت سب مسلمہ، میں نے جیسے خود عرض کیا. لیکن سارے اخلاص، ساری توجہ، سارے یقین کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص استغفار کر رہا ہے تو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی شخص کسی بھی کیفیت میں کر رہا ہو، کسی بھی شعوری کیفیت کے ساتھ کر رہا ہو، روحانی کیفیت پہ جا کے کر رہا ہو، غیر شعوری کر رہا ہو، غیر شعوری کیفیت سے حتیٰ کہ خالص دنیا داری ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہو، وہ پھر بھی پہنچ، تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ اجر آپ تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ درود پاک ایسی عظیم الشان عبادت ہے شاہ صاحب کہ اللہ نے ہر عمل کے لیے نا جب وہ کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو عمل کی تکمیل پہ فرشتے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کا اجر لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے. تو اللہ اپنی شان کے لائق اس کے بارے میں فرمان جاری کرتا ہے کہ کتنا کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ بھائی میرے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ میری جان ہے، میں اللہ کی راہ میں پیش کر. جان پیش کرنے کے مرحلے میں کہ جب جسم سے روح پرواز کر رہی ہے، اس وقت سارے اخلاص کے باوجود اگر ذہن میں خیال آ جائے نا کہ میں نے جان تو پیش کیا اللہ کے لیے، لیکن جانے کے بعد کچھ لوگ یاد رکھیں گے کہ کیا کمال کا آدمی تھا، اللہ کے راستے میں اس نے جان دے دی. اتنا سا خیال آنے پہ اتنی عظیم الشان عبادت کی جان پیش کر دی، اس کا اجر حضور فرماتے ہیں اللہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے، کہتا ہے میں قیامت میں فیصلہ کروں گا. لیکن درود پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک فرمان رحمت جاری کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے حساب کتاب والے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جب کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ بھی اگر اختیار کرے نا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اسے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسے قبول کے خانے میں ہی لکھنا ہے. میں نور آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، کم سے کم 11 دفعہ ضرور پڑھا کریں. اس سے وہ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی بھی قبولیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں بھول جاتا ہوں کہنا، لیکن میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ درود کے بغیر کوئی وظیفہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. جی السلام علیکم نور. وعلیکم السلام. جی بیٹے. جی انکل، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے ایف ایس سی کیا ہے پری میڈیکل. جی بیٹا. اور یہ میں نے لاسٹ ایئر دیا تھا ایم ڈی کیٹ کا، اور میں نے ایم بی بی ایس کرنے کا مجھے شوق تھا، لیکن لاسٹ ایئر میرا نہیں ہوا تھا ایڈمیشن. اس سال بھی میں نے ابھی دیا ہے ٹیسٹ تو، لیکن دل سیٹسفائی نہیں ہے. تو مجھے کون سی کوئی دوسری فیلڈ جوائن کرنی چاہیے یا میں اس کے لیے اور کوشش کروں؟ نور فاطمہ، تمہارے ایف ایس سی میں کتنے % ہے مارکس؟ جی وہ 82%. تمہیں پتہ ہے تم 100% بھی ٹیسٹ پاس کر لو تو 82 جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. جی تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا؟ جی. اگر تمہیں پتہ ہے اس بات کا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل کیوں ہے تمہارے لیے؟ پھر میری رائے تمہیں یہ ہوگی کہ یہ ایم بی بی ایس والا سلسلہ چھوڑ دو. جی. تم فزیو تھیراپی کی طرف آؤ یا فارمیسی کی طرف جاؤ. فزیو تھیراپی بہتر ہوگی زیادہ. فزیو تھیراپی؟ ہاں. جی ٹھیک. یہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی جی پتہ ہے، ڈی پی ٹی. فزیو تھیراپی میں جانا ہے. اور پھر یہ میری بات کو تم نے یاد رکھنا ہے، جب تم فزیو تھیراپسٹ بن جاؤ، ڈاکٹر فزیو تھیراپی بن جاؤ تو پھر تم نے کائرو پریکٹیشنر بننا ہے. جی کائرو پریکٹیشنر. کائرو پریکٹیشنر یہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے آگے، جو کہ الائنمنٹ آف بون جو ہے یہ اس میں تم نے اسپیشلائز کرنا آگے. فزیو تھیراپی میں جاؤ بیٹا، وہ زیادہ بہتر ہوگی تمہارے لیے. اوکے سر. اوکے. اور میں نے پڑھنے کو تمہیں کچھ دیا ہوا پہلے؟ نہیں. تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اخلاص؟ ہاں، قل هو اللہ احد. یہ تم نے پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی یقیناً نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی قل هو اللہ احد پہ ایک بات کریں، کیونکہ ماہ میلاد ہے تو اس کی نسبت سے یہ جو سورہ اخلاص ہے، جسے جو عام ہم جسے نماز میں بھی اکثر پڑھا جاتا ہے، اور اسے 1/3 قرآن کے برابر بھی سمجھا جاتا ہے حضور کے ایک فرمان کے مطابق.
آپ دیکھیں قرآن حکیم کے بالکل اختتامیہ کے قریب جب پہنچتا ہے بندہ تو یہ پڑھنے کو ملتی ہے. جی. کبھی کسی نے توجہ کی کہ اسے اللہ نے قرآن حکیم کے اختتام پہ کیوں رکھا ہے؟ واہ. ساری دنیا اسے سورہ اخلاص کہتی ہے, سورہ توحید کہتی ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی خالص توحید کا ایک جسے کہتے ہیں ایک جامع اپنا تعارف کرا کے بندے کو اپنے سے جدا کیا. بندہ خود جدا ہوتا ہے, اللہ تو نہیں جدا کرتا. خیر, جسے ساری دنیا سورہ توحید کہتی ہے نا, میں اسے سورہ نعت کہا کرتا ہوں. واہ 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 واہ. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بات ساری توحید کی ہے, لیکن اللہ اسے کل کہہ کے اس پورے کا پیراڈائم ہی چینج کر دیتا ہے. کل. واہ واہ. یہ کل جو ہے نا میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ جس نے مجھ سے شناسائی کا سفر الحمد سے شروع کیا تھا نا, اب پورے قرآن سے گزرنے کے بعد یقیناً ایک مجھ سے اس کا تعارف ہو گیا, شناسائی ہوگی, اپنائیت ہوگی. کوئی بندہ اس سفر میں یہاں پہنچنے کے بعد یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ اب میں اللہ کو اتنا جان چکا ہوں کہ اب رسول کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ بات اللہ احد سے بھی تو شروع کروا سکتا تھا نا, اور یعنی عربی لغت کے اعتبار سے بھی وہ جو ہمارے دوست جو سیحوں کی نسبت سے اس کا وزن قائم کرتے ہیں, اس کے اعتبار سے بھی, اور علم الکلام کی بنیاد پہ بھی کامل بات ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب.